بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا نام بدخشان بن مرسلان تھا اور وہ اپنے گاؤں کا چودھری تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ اس کو سب سے زیادہ پیارے تھے، حتیٰ کہ وہ ان کو لڑکیوں کی طرح گھر میں رکھتا تھا اور قدم باہر نہ نکالنے دیتا تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی تو ان کا نام مابا رکھا اور ہوش سنبھالنے پر ان کو بھی آتش پرستی میں لگا دیا، یہاں تک کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ آتش کده کی خدمت میں اس انہماک سے لگے کہ ہر وقت روشن رکھتے تھے اور آتش کده کے پجاری اور مندر کے نگراں بن گئے تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مسلمان ہونے کا واقعہ اس طرح بیان کرتے تھے کہ ایک روز میرا باپ مکان بنوانے میں مشغول ہو گیا اور فرصت نہ ہونے کی وجہ سے مجھے کاشت کی خیر خبر لینے کے لیے بھیج دیا اور ساتھ ہی جلد آنے کی بھی وصیت کر دی، اور یہ بھی کہا کہ اگر تو نے واپس ہونے میں دیر کی تو تیری جدائی کی فکر میرے لیے ساری فکروں سے بڑھ جائے گی۔ والد کے کہنے پر میں گھر سے نکلا، راستہ میں عیسائیوں کی گرجا پر میرا گزر ہوا اور اس کو دیکھنے کے لیے میں اندر چلا گیا۔ وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، مجھے ان کی نماز پسند آ گئی اور دل میں کہا کہ ان کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ تمہارے دین کا مرکز کہاں ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ملک شام میں ہے۔ میں شام تک وہیں رہا اور سورج چھپنے پر گھر واپس آیا تو باپ نے سوال کیا اب تک کہاں تھا، تو میں نے باپ کو اپنا پورا حال سنا دیا اور یہ بتا دیا کہ مجھے نصارہ کا دین پسند ہے اور ان کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ باپ نے کہا بیٹا یہ تم نے غلط سمجھا، ان کا دین ٹھیک نہیں ہے، سچا دین وہی ہے جو تیرا اور تیرے باپ دادوں کا دین ہے۔ میں نے کہا خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، بلا شبہ ان کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ جب باپ نے میری گفتگو سنی تو اسے کھٹکا ہوا اور اس ڈر سے کہ کہیں میں ان سے نہ جا ملوں مجھے گھر میں بند کر دیا اور پاؤں میں بیڑی ڈال دی۔ میں نے اس قید و بند کی حالت میں عیسائیوں کو خبر بھیج دی کہ جب شام سے سوداگر آئیں تو مجھے خبر کر دینا، میں ان کے ساتھ تمہارے دین کے مرکز میں پہنچ جاؤں گا۔ چنانچہ کچھ دن کے بعد کچھ شامی تاجر آ گئے، انہوں نے مجھے خبر کر دی۔ جب وہ تاجر واپس جانے لگے تو میں نے بیڑیاں کاٹ ڈالیں اور ان کے ساتھ ہو گیا۔ جب میں ان کے ساتھ شام پہنچ گیا تو وہاں کے لوگوں سے کہا کہ بتاؤ تمہارے یہاں عیسائیوں میں سب سے افضل کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ گرجا میں جاؤ، وہاں کا جو پاپائے اعظم ہے وہی سب سے افضل ہے۔ میں گرجا میں جا پہنچا اور اس سے کہا کہ میں تمہارے دین کو پسند کر چکا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تمہاری خدمت میں رہوں اور تعلیم حاصل کروں، تو اس نے کہا بہتر ہے رہنے لگو۔ میں اس کے ساتھ رہنے لگا اور رہتے رہتے اس کے کچے چٹھے سے خوب واقف ہو گیا۔ یوں تو بڑا بزرگ بنا ہوا تھا مگر تھا بڑا خراب آدمی، لوگوں کو صدقات خیرات کا حکم دیتا اور جب اس کے کہنے سے لوگ صدقات و خیرات لے کر آتے تو ان سب کو اپنے پاس جمع کر لیتا اور مسکینوں کو کچھ بھی نہ دیتا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے معتقد دفن کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ میں نے ان سے کہا کہ اسے دفن نہ کرو، یہ تو بڑا خراب آدمی تھا، تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا تھا اور جب تم اس کے پاس صدقات و خیرات کی رقم جمع کر دیتے تھے تو نہ کسی فقیر کو دیتا اور نہ ہی کسی مسکین کو، بلکہ اپنے ہی خزانہ میں بھر دیتا تھا۔ تو لوگوں نے کہا تمہیں کیا پتا؟ میں نے کہا آؤ تمہیں اس کا خزانہ بتا دوں۔ یہ سن کر وہ میرے ساتھ ہو لیے، میں نے ان کو اس کا خزانہ دکھایا تو انہوں نے سونے اور چاندی سے بھرے ہوئے 7 مٹکے رکھے ہوئے دیکھے۔ مٹکے دیکھ کر ان کو میری بات کا یقین آ گیا تو بڑے برہم ہوئے اور ان کے دلوں میں اس پادری کی ذرا بھی وقت نہ رہی اور کہنے لگے کہ خدا کی قسم ہم اسے ہرگز دفن نہ کریں گے۔
چنانچہ ان لوگوں نے اس کی نعش کو سولی پر چڑھا کر پتھر مارتے مارتے چورا بنا دیا۔ اس کے بعد وہ لوگ اس کی جگہ دوسرے شخص کو لائے جسے انہوں نے گرجا کا پادری بنا دیا۔ یہ دوسرا شخص اس پہلے شخص سے بہت افضل تھا اور دنیا سے بہت بے رغبت تھا۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی اور ایک عرصہ تک اس کے ساتھ گرجا میں رہا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے اس سے کہا کہ اب آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں اور کس کے پاس جانے کی وصیت کرتے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ میرے علم میں تو اب کوئی شخص اصل دین مسیحی پر نہیں ہے سوائے فلاں صاحب کے جو شہر موصل میں رہتے ہیں، تم انہی کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ میں موصل پہنچا اور اس شخص کو تلاش کیا جس کا نام اور پتہ مجھے بتایا گیا تھا۔ جب اس سے ملاقات ہو گئی تو میں نے اس کو اپنا قصہ سنایا اور ساتھ رکھ لینے کی درخواست کی۔ اس نے درخواست منظور کر لی اور میں اس کے ساتھ رہنے لگا۔ یہ بھی اچھا آدمی تھا۔ جب اس کی موت آ پہنچی تو میں نے کہا کہ آپ کا میرے متعلق کیا ارشاد ہے؟ بتائیے اب میں کس کے پاس جاؤں؟ تو اس نے کہا کہ شہر نصیبن میں فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ۔ میں نے نصیبن کا سفر کیا اور اس شخص کو ڈھونڈ لیا جس کے پاس مجھے بھیجا گیا تھا۔ اس کو میں نے اپنا قصہ سنایا اور ساتھ رکھ لینے کی درخواست کی۔ اس نے مجھے ساتھ رکھ لیا۔ یہ بھی اچھا آدمی تھا مگر دنیا والی زندگی ہمیشہ کے لیے کسی کو بھی نہیں ملی۔ وہ شخص بھی مرنے لگا تو میں نے کہا اب میرے لیے کیا ارشاد ہے؟ بتائیے اب میں کہاں جاؤں؟ اس نے جواب دیا کہ اب تم اموریہ میں فلاں شخص کے پاس جاؤ۔ چنانچہ میں اس کے پاس پہنچا اور ساتھ رہنے کی درخواست کی۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ یہ بھی اچھا شخص تھا۔ اموریہ کے دوران قیام میں نے کمانے کا دھندا کر لیا اور میرے پاس گائے بکریاں جمع ہو گئیں۔ جب اس اموریہ والے پادری کو موت نے آ گھیرا تو میں نے اس سے کہا کہ بتائیے میں اب کہاں جاؤں؟ اس پر اس نے جواب دیا کہ اے بیٹا، اللہ کی قسم اب تو میرے علم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ہمارے دین پر پوری طرح پابند ہو۔ اب تمہیں کس کے پاس بھیجوں؟ بس اب تو تم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرو۔ ان کے تشریف لانے کا زمانہ قریب ہے۔ وہ دین ابراہیم علیہ السلام لے کر آئیں گے۔ عرب سے ظاہر ہوں گے۔ وہ ایسے شہر کو ہجرت کریں گے جس کے دونوں طرف کنکریلی زمین ہوگی اور جہاں کھجوروں کے باغ ہوں گے۔ ان کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہدیہ کھائیں گے اور صدقہ نہ کھائیں گے، اور یہ نشانی بھی کہ ان کے دو مونڈوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اب اگر تم سے ہو سکے تو عرب چلے جاؤ۔ یہ کہہ کر یہ پادری بھی دنیا سے سدھارا۔ میں عرب پہنچنے کی تدبیر سوچنے میں لگا رہا، حتیٰ کہ قبیلہ بنی کلب کے کچھ لوگ اموریہ پہنچ گئے جو عرب سے تجارت کے لیے آئے تھے۔ ان سے میں نے کہا کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ مجھے اپنے ساتھ عرب لے چلو اور اس احسان کے بدلہ میں میری یہ بکریاں اور گائیں لے لو؟ اس بات کو انہوں نے منظور کیا اور مجھے ساتھ لے کر عرب چل دیے۔ میں نے اپنی بکریاں اور گائیں ان کو دے دیں۔ وہ مجھے وادی القریٰ لے گئے جو کہ عرب ہی کا علاقہ ہے، مگر انہوں نے میرے ساتھ غداری کی اور مجھے اپنا غلام ظاہر کر کے فروخت کر دیا۔ جس شخص کے ہاتھ مجھے بیچا تھا اس نے مجھے مدینہ کے ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا جو قبیلہ بنی قریظہ میں سے تھا۔ وہ مجھے مدینہ لے گیا۔ مدینہ کو دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ بس یہی وہ شہر ہے جہاں میری مراد حاصل ہوگی، کیونکہ یہاں کھجوروں کے باغ بھی ہیں اور شہر کے دونوں طرف کنکریلی زمین بھی ہے۔ میں مدینہ میں اپنے آقا کے کام میں لگا رہا اور اسی اثناء میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے۔ ایک روز میں ایک درخت پر اپنے آقا کے باغ میں کام کر رہا تھا کہ اس کا چچا زاد بھائی آیا اور کہنے لگا کہ خدا بنی کیلا کو غارت کرے۔
بنی کیلا سے انصار مراد ہیں۔ ابھی ابھی میں ان کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ ایک شخص کے ارد گرد جمع ہے جو مکہ سے آیا ہے اور اپنے کو نبی بتاتا ہے۔ یہ سنتے ہی مجھ پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی اور بے ہوشی کا سا عالم ہو گیا، حتیٰ کہ میں درخت سے گرنے کے قریب ہو گیا۔ بڑی عجلت کے ساتھ میں درخت سے اتر کر اپنے آقا کے پاس جا کر کھڑا ہوا اور اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے میرے منہ پر ایک تمانچہ مارا اور کہنے لگا، چل تو اپنا کام کر، تجھے ان باتوں سے کیا غرض؟ چنانچہ میں واپس ہوا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ میرے دل میں بے چینی اور بے قراری تھی جس نے مجھے مجبور کر دیا کہ صبح جو بات سنی تھی اس کی حقیقت معلوم کروں، اور جس شخص کو میرے آقا کے چچا زاد بھائی نے مدعی نبوت بتایا ہے اس کو چل کر دیکھوں اور اس کی نبوت کو ان نشانیوں کے ذریعے جانچوں جو اموریہ والے پادری نے بتائی تھی۔ چنانچہ جب شام ہو گئی اور مجھے کام سے فرصت ملی تو میں ایک خوان میں تازہ کھجوریں لے کر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء میں تشریف رکھتے تھے۔ میں نے عرض کیا، یہ صدقہ ہے جو آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے لیے لایا ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے سے اٹھا لو، کیونکہ ہم یعنی انبیاء کرام علیہ السلام صدقہ نہیں کھاتے۔ یہ فرما کر آپ نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا جن کے لیے صدقہ حلال تھا کہ تم کھا لو۔ چنانچہ صحابہ نے کھا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ روکے ہوئے بیٹھے رہے۔ یہ ماجرا دیکھ کر میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ ایک نشانی تو میں نے دیکھ لی۔ اس کے بعد میں چلا گیا اور پھر موقع پا کر کچھ کھجوریں جمع کر کے لایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء سے روانہ ہو کر مدینہ شہر میں تشریف لے جا چکے تھے۔ میں نے عرض کیا، یہ ہدیہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے کھا لیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ دوسری نشانی ہے۔ اب میں نے ختم نبوت کے دیکھنے کا ارادہ کیا تو تیسری بار پھر حاضر خدمت ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع میں تشریف رکھتے تھے اور آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور ختم نبوت دیکھنے کے لیے گھوم کر آپ کے پیچھے پہنچ گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا ہوا دیکھا تو میرا مقصد سمجھ لیا اور خود بخود اپنی مبارک چادر اٹھا کر مجھے ختم نبوت دکھلا دی۔ میں اس پر جھک گیا اور اسے چومنا شروع کر دیا، اور چونکہ تینوں نشانیاں دیکھ کر آپ کی نبوت کا یقین ہو گیا اور اپنی مراد پا لی تو فرتے خوشی میں رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سامنے آؤ۔ میں سامنے آیا اور اپنا پورا قصہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا عجیب معلوم ہوا کہ صحابہ کو بھی سنوایا۔ اس کے بعد میں غلامی کی مشغلوں میں پھنسا رہا، حتیٰ کہ جنگ بدر میں بھی شریک نہ ہو سکا۔ اس دوران میں بارگاہ رسالت میں آتا جاتا رہا۔ ایک روز آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے آقا سے کتابت کر لو، یعنی اس سے اپنی جان کو خرید لو۔ چنانچہ میں نے اس کی کوشش شروع کر دی اور اپنے آقا سے یہ معاملہ کر لیا کہ جب میں کھجور کے 300 درخت لگا دوں اور ان کی پرورش کر دوں حتیٰ کہ ان میں کھجوریں آ جائیں جو کھانے کے قابل ہو جائیں، تو اس کے ساتھ 40 اوقیہ نقد سونا بھی ادا کر دوں تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ ایک اوقیہ 40 درہم کے برابر ہوتا تھا۔ معاملہ کر کے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو۔ چنانچہ صحابہ نے 300 پودے چندہ کر کے میرے لیے جمع کر دیے۔ جب پودے جمع ہو گئے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ تمہارے درخت ہم لگا دیں گے، تم ایک پودا بھی مت لگانا۔ لہٰذا میں نے 300 کیاریاں بنا دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ اس یہودی کے باغ میں تشریف لے گئے اور ان کیاریوں میں وہ پودے لگا دیے۔ ہم آپ کو پودے دیتے جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دستے مبارک سے کیاریوں میں رکھ رکھ کر مٹی بھرتے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی درخت لگائے تھے جو کہ 299 تھے، ان میں سے ایک بھی خراب نہ ہوا، اور مزید برآں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھنے میں آیا کہ اسی سال سب درخت پھل لے آئے، مگر ایک درخت نہ پھلا جسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لگایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اکھاڑ کر دوبارہ اپنے دستے مبارک سے لگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ وہ درخت بھی اسی سال پھل لے آیا۔ یہ تو درختوں کا معاملہ ہوا۔ اس کے بعد سونے کی ادائیگی کی مشکل اس طرح حل ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک کان میں سے تھوڑا سا سونا لایا گیا جو مرغی کے انڈے کے برابر تھا۔ اسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فارسی غلام کہاں ہے جس نے اپنے آقا سے کتابت کی ہے، بلاؤ اسے۔ چنانچہ میں بلایا گیا۔ جب میں حاضر خدمت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنا سونا مجھ پر واجب ہے اس کے سامنے اس ڈلی کی کیا حقیقت ہے؟ اس میں اتنا وزن کہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقین رکھو اللہ اس سے تمہیں سبکدوش کر دے گا۔ چنانچہ میں اسے لے کر اپنے آقا کے پاس پہنچا اور اس ڈلی کو تلوایا تو اس سے 40 اوقیہ سونا ادا ہو گیا اور مجھے آزادی مل گئی۔ اب میں آزاد ہو گیا تو اسلام کے کاموں میں حصہ لینے لگا، اور آزادی کے بعد سب سے پہلا جو معرکہ پیش آیا یعنی غزوہ خندق، اس میں شریک ہوا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ برابر ہر غزوہ میں شریک رہا۔ غزوہ خندق میں خندق بھی انہی کے مشورہ سے کھودی گئی تھی۔ اللہ رب العزت جس کو ہدایت سے نوازتے ہیں ہر حال میں اور ہر فضا میں نوازتے ہیں۔ خدا کی شان۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہاں تو آگ کے پجاری تھے اور کہاں پکے موحد اور نبی آخر الزماں کے اونچے درجہ کے صحابی بن گئے۔ ٹھوکریں بہت کھائیں مگر اللہ کے پیارے بن گئے، اور صحابہ میں ان کو ممتاز درجہ نصیب ہوا۔ آج تک ان کو امت کی طرف سے کروڑوں مرتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعائیں پہنچ چکی ہیں، اور خدا ہی جانے کہ قیامت تک کتنی پہنچیں گی۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔